تشبیہ اردو میں عربی زبان سے آیا ہے جس کے لغوی معنی مشابہت اور مماثلت کے ہیں۔ اصطلاحی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کسی صفت میں مشابہ کرنے کو کہتے ہیں، یا کسی ایک شے یا شخص کو کسی دوسری شے یا شخص سے کسی مماثلت کی بنا پر ہم پلہ یا اسی کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ ارکان تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، حرف شبہ اور غرض شبہ۔ مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ مشبہ وہ چیز جس کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بہ وہ چیز جس سے تشبیہ دی جائے، وجہ شبہ جس مشابہت یا مماثلت کی بنا پر تشبیہ دی جائے، یا یہ وہ خصوصیت ہے جو مشبہ اور مشبہ بہ دونوں میں پائی جائے۔ حرف شبہ یا حرف تشبیہ وہ حروف جس کے ذریعے مشبہ اور مشبہ بہ کو مشابہت دی جائے، مثلا طرح، ایسا، ایسی، مثل، مانند، سا، سی، گویا وغیرہ۔ غرض شبہ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے، یہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور یہ محض خیالی بھی۔ دوستو، ہم ایک مثال سے ان 5 ارکان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الطاف شیر کی طرح بہادر ہے، کیونکہ اس میں الطاف کو شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہاں پہ جو الطاف وہ مشبہ ہے جس سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی یہاں پہ شیر یہ مشبہ بہ ہے، اور بہادر یہ وجہ شبہ ہے، کیونکہ یہ تو مماثلت یا مشابہت ان دونوں میں ہے کی طرح حرف شبہ، اور جو غرض شبہ ہے وہ بہادری ہے، یعنی ان کو بہادری میں مشابہت دی جا رہی ہے۔ یا اسی طرح ہم ایک اور مثال لے سکتے ہیں، یہ خدائے سخن میر تقی میر کا شعر ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں مشبہ لب ہے، مشبہ بہ گلاب کی پنکھڑی، وجہ شبہ نازکی، حرف شبہ کی سی، غرض شبہ نازک پن، لطافت، نفاست۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ شکریہ۔